الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے اسی آیت کریمہ سے متعلق باتیں عرض کی گئی تھیں اور بتایا تھا کہ بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ یہی دستور، یہی کام انبیاء اکرام کا تھا۔ انبیاء اکرام کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا ہے۔ اب یہ کام اس امت کے سپرد ہے۔ صرف یہ کہنے سے کام نہیں بنے گا کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو کرتا جائے، ہماری شان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی گناہ کر رہا ہے، کرے، ہمارے اوپر کیا فرق ہے؟ کوئی غلطیوں کے اندر مبتلا ہے تو کوئی بات نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کوئی جیسا کرے گا ویسا پائے گا، ویسا بھرے گا۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ اس امت کے سپرد ہے یہ کام، اور ہر ایک فرد کے اوپر، امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ اگر اس کی نظروں کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کرنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے بس ایسے ہی چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت کے یہاں نہ روزے کام آئیں گے، نہ نماز کام آئے گی، نہ قرآن کریم کی تلاوت کام آئے گی، نہ ذکر و اذکار کام آئے گا، اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی تو فکر کی، اپنے پڑوس کی فکر نہیں کی۔ تیری نظروں کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا، تو نے منع نہیں کیا، تیری نظروں کے سامنے گناہ کا کام ہو رہا تھا، اور تیرے کہنے پر وہ بند بھی ہو سکتا تھا، وہ گناہ وہ باز بھی آ سکتا تھا، لیکن تو نے کوشش نہیں کی، پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ جو صف اول کے پابند ہے، نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت کے پابند، تہجد کے پابند، ذکر و اذکار کے پابند، لیکن اس نے بس یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جو کوئی جیسی کر رہا ویسی کرنے دو، اور جو کوئی جیسی کرے گا ویسی بھرے گا، تو بس اللہ رب العزت کے یہاں اس کی نماز کام نہیں آ سکتی،
اس کے روزے کام نہیں آ سکتے، اس کا ذکر و اذکار کرنا کام نہیں آ سکتا۔ تم محلے کے ذمہ دار ہو، بڑے ہو، اگر تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے بچے غلط کام کر رہے ہیں، غلط کاموں کے اندر مبتلا ہے، تو کیا تمہارے کہنے کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، بلکہ دیکھنے میں تو آج کے ماحول میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے گناہ کے کام کر رہے ہیں کہ اس کو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ جی تو ہو ہی رہا، بس کوئی بات نہیں تم بھی کر لو۔ نعوذ باللہ، گناہ کے کام کو اجی یہ تو ہوتا ہی آ رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور کوئی یوں نہیں کہتا کہ میرا باپ پھوس کی جھوپڑی میں رہتا تھا، میں بنگلے میں کیوں رہوں۔ ہمارے بڑوں نے تو پھوس کی جھوپڑیوں میں زندگی بسر کر لی، اب میں 2 منزلہ عمارت میں کیوں رہوں، پکے گھر میں کیوں رہوں۔ کوئی یوں نہیں کہتا۔ دین کا کام ہوگا، اج یہ تو ہمارے بڑوں سے ایسے ہی ہوتا چلا رہا، کوئی ضرورت نہیں معلوم کرنے کی کہ آیا شریعت کے اندر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ بلکہ الٹا گناہوں کی دعوت دی جا رہی، آؤ تم بھی، میں بھی یہ گناہ کر رہا ہوں، تم بھی کرو۔ خود تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی، پڑوس والوں کو بھی، محلے والوں کو بھی اس گناہ کے اندر مبتلا کر رہا ہے، تو انہیں تو گناہ ملے گا ہی، لیکن ان تمام کے گناہوں کے برابر اس اکیلے کو گناہ ملے گا جس نے دعوت کر کے بلایا ہے، دعوت دے کر کے بلایا ہے۔ آؤ ہمارے یہاں شادی کا پروگرام ہے، ہمارے یہاں گانے بجانے کا پروگرام ہے، تمہیں ہمارے یہاں تشریف لانا ہے۔ اپنے دوستوں کو دعوت دے رہا ہے، اپنے یار و احباب کو دعوت دے رہا ہے، کیا جی ہمارے یہاں پہل کی شادی ہے، ہمارے یہاں ڈی جے کا پروگرام ہے، ہمارے یہاں گانے بجانے کا پروگرام ہے، آپ کو تشریف لانا ہے۔ تو بتاؤ یہ گناہ کی دعوت آپ نے دی یا نہیں دی؟ آپ نے گناہ کی دعوت دے کر اپنے دوستوں کو بلایا کہ ہم بھی غلط کام کر رہے ہیں، تم بھی کرو، ہم بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تم بھی کرو، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف بلاؤ، بھلائیوں کی طرف بلاؤ، اچھے کاموں کی طرف بلاؤ، برائیوں کی طرف نہ بلاؤ۔ اگر تم نے برائی کی طرف بلایا، گناہ کی طرف بلایا، تو جتنا گناہ ان تمام کو ملے گا، اتنا گناہ تمام کے گناہوں کا بوجھ اکیلے کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ تم نے گناہ کی دعوت دے کر بلایا ہے، منع کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا بری باتوں سے روکو، بھلائی کا حکم دو، بلکہ بعض مرتبہ تو یہاں تک ہے کہ اگر گناہ کے کام کو گناہ نہ سمجھا، اسلام سے نکل جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان سلب ہو جائے گا، ختم، اس کے پلے کوئی ایمان نہیں۔ اگر وہ گناہ کے کام سے خوش ہو رہا ہے، مزے لے رہا ہے گناہ کے کام سے، جبکہ قرآن نے اس کو حرام بتا دیا، یہ کام ناجائز ہے اور تو جائز سمجھ کر کے کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے پاس کوئی ایمان نہیں، کافر ہو جائے گا۔
جس کو صراحت کے ساتھ میں اللہ کے قرآن نے یوں کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو حلال سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کو کہیں گے بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کام مت کرو، اپنی شادیوں میں ڈی جے نہ بجاؤ، اپنی شادیوں میں گناہ کا کام نہ کرو، گانے بجانے کا کام نہ کرو، تو اور کیا کہیں گے؟ اجی بس یہی کام رہ گیا منع کرنے کو، اور جتنی باتیں انہیں منع نہیں کرتے، بس صرف یہی ہے ایک ہی مرتبہ خوشی کا موقع آتا ہے اسی پر بس بینڈ لگانے شروع کر دیے، اسی کو منع کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ہمیں گانا بجانا اچھا لگا، ڈی جے پر ناچ کود اچھا لگا، شرابیں پینی اچھی لگی، اس پر ڈانس کرنا ہمیں اچھا لگا، اللہ کا قرآن کہتا میں نے اس کو حرام کر دیا، حرام قرار دے دیا، اور تم اس کو حلال سمجھ کر کے کر رہے ہو، جائز سمجھ کر کے کر رہے ہو۔ اللہ نے اس کو حرام بتا دیا کہ یہ کام حرام ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، لیکن تم اس سے باز نہیں آتے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ رب العزت گواہ ہے کہ اس کے پاس ایمان رہتا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اور اتنے ہمدرد ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لو جی یہ آگے ہماری خوشیوں میں آ گئے تنکا ملانے یا بند کروانے، اتنے ہمدرد کھڑے ہو جاتے جیسے کوئی اچھے کام کو بند کر دیا ہو۔ تو بتاؤ جب اتنی ہمدردی سے ایک گناہ کے کام کو ابھارا جا رہا ہے تو وہ جائز ہی تو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا کہ شراب پینا حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اب اگر اس کو ہم حرام نہیں سمجھیں گے، اس کو برا نہیں سمجھیں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے، کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے شراب کو حرام قرار دے دیا کہ شراب بالکل حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ اب اگر اس کو پی رہے ہیں، اگر اس کو منع بھی کیا جاتا ہے تو اس کو اچھا سمجھ کر کے پیا جا رہا ہے، تو فرمایا اس کے پاس بھی ایمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ایک حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ کے پی رہا ہے، کہ جس کو اللہ کے قرآن نے حرام قرار دے دیا ہو، جس کو اللہ کے قرآن نے ناپاک بتا دیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے شراب بالکل حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، کپڑوں پر اگر لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اتنی گندی چیز کو اپنے منہ کے اندر لے رہے ہیں، اتنی گندی چیز کو اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہیں۔ مجھے کوئی مائی کا لال بتا تو صحیح، ڈی جے کے اوپر جب ناچ کود ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے شراب پی کر مست ہو کر اس کے اوپر ڈانس کر رہے ہیں، ارے پوری رات ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ بغیر نشے کے، بغیر شراب پیے کون ڈانس کرتا ہے؟ یہی ہماری نسل، یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے شراب کے عادی ہو گئے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو جائز سمجھ کر بھی کہ جائز ہے، اللہ کا قرآن اس کو حرام بتا رہا ہے، کافر ہو جائے گا، ایمان اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا سود حرام ہے، بیاض حرام ہے، اب ہم اس کو لے رہے ہیں جائز سمجھ کر۔ جی بڑے بڑے ملا مولوی اور بڑے بڑے حاجی نمازی لے رہے ہیں، ہمارے لینے میں کیا حرج ہے؟ جبکہ قرآن نے اس کو حرام بتا دیا کہ سود بالکل حرام ہے، تو سمجھ لو
ایک حرام، اللہ کے قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو ہم حلال قرار دے رہے ہیں، ایمان نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایمان اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اور جس کو اللہ کے قرآن نے صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، جس گناہ کو ہم اس کو حلال سمجھ کر کے کریں گے تو منٹ سے پہلے ایمان سے نکل جائے گا، کفر کی گندگی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ارے ایمان کی دولت وہ دولت ہے، یہی ایمان ہم کو جنت میں لے کر کے جائے گا، جنت کی نعمتیں ہمیں اس کے ذریعے سے ملے گی، ورنہ اگر ایمان ختم ہو جائے گا تو کچھ بھی وہاں ملنے والا نہیں ہے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے یہ باب گزشتہ جمعے کو بتایا تھا، علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ باب لکھا ہے کہ جو برائی سے روکنا، بھلائیوں کا حکم کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ برائی سے روکنا، بھلائیوں کا حکم کرنا، کسی بھی حالت میں رکنا نہیں ہے، چاہے کتنے خطرناک حالات آ جائیں، چاہے کتنی حالات تمہارے اوپر آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی حالت میں تم برائی سے نہ روکنا، کسی بھی حالت میں تم اس بات سے نہ رکنا کہ تم برائی سے روکو، بھلائی کا حکم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، 3 دن تک خیبر فتح نہ ہوا، قلعہ فتح نہ ہوا۔ میرے نبی نے یوں فرمایا، صبح کو میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے پیارے نبی خوش ہوتے ہیں۔ سارے صحابہ خوش ہوئے اور پوری رات انتظار میں رہے، نہ جانے کس کا نام بھول جائے، نہ جانے کس کا نام اللہ کے نبی پکارے۔ ہر ایک اشتیاق میں ہے، خوشی میں ہے، صبح کی انتظار میں ہے۔ جب صبح ہو گئی، میرے پیارے نبی نے آواز لگائی، علی کہاں ہیں؟ علی ابی ابن طالب کہاں ہیں؟ فرمایا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری خدمت میں لے کر کے آؤ۔ حضرت علی آ گئے، میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا، علی کی آنکھوں میں پر لگایا، آنکھیں بالکل صحیح سالم ہو گئی اور جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا۔ او علی جاؤ مقابلہ کرو اور اس پر جا کر وار کر دو، آج تمہارے ہی ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوگا۔ میں بھی تم سے خوش ہوں، اللہ بھی تم سے خوش ہے۔ ارے کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے جن کو میرے نبی دنیا ہی کے اندر خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں بھی تم سے راضی، میرا اللہ بھی تم سے راضی اور تم بھی مجھ سے راضی، اپنے اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں کب تک ان سے لڑوں؟ کیا اس وقت تک لڑتا جاؤں جب تک کہ ایک ایک کو میں ایمان کے اندر داخل نہ کر لوں؟ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، آہستہ آہستہ، دھیمے دھیمے ان کو دعوت دینا۔ جب تم وہاں جانا سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا، تم اس حالت میں بھی پہلے ان پر وار نہ کرنا، پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ اس حالت میں بھی سب سے پہلے حضرت علی گئے۔ تو اس حدیث کا بتانے کا مطلب میرا یہ تھا کہ کسی حالت میں بھی نکیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں چھوڑنا۔
کسی بھی حالت میں، اور اگر تم نے چھوڑ دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر تو پھر وہ دن دور نہیں، ایمان سے بھی ہم اپنے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔